نفیسہ شاہ صاحبہ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. جی وعلیکم السلام. نفیسہ شاہ صاحبہ ہمارا پورا فوکس کراچی پہ تھا. سندھ کی جو صورتحال تھی, کراچی واز دا مین ڈرائیونگ فورس اور ہب بنا ہوا تھا. یہ اچانک پیر جو گوٹ جو بیک یارڈ ہے یہاں پہ کیا ہماری نظر نہیں تھی؟ یہ اچانک کیسے ہو گیا اتنا بڑا کہ اتنے دن میں 250 کیسز آ گئے ہمارے پاس ایک چھوٹے سے تعلقہ سے؟ دیکھیے, اس قسم کے جو ہاٹ اسپاٹس جو ابھر رہے ہیں اس وقت, یہ نتیجہ جو حکمت عملی ہے ٹیسٹنگ اور ٹریسنگ کی, اس کی وجہ سے یہ نکلا ہے. اور اس کے لیے ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ ٹیسٹنگ جو ہے وہ بڑھانی چاہیے, لیکن ٹیسٹنگ کے تھرو آپ ٹریس بھی کریں. تو یہاں انفارچونیٹلی کچھ عرصہ پہلے ایک خاتون وفات پا گئی تھی, اور یہ بہت میں سراؤنڈ جو نیبرنگ ان کے نیبرز ہیں, انہوں نے ایڈمنسٹریشن کو یہ آگاہ کیا کہ یہ کرونا پیشنٹ تھی, لیکن انفارچونیٹلی ان کی فیملی نے ان کا فل جو پبلک فیونرل ہے وہ کرایا. اور اسی کے بعد جب انتظامیہ وہاں پہنچی, انہوں نے اس فیملی کو پہلے کیا, اس میں سے کئی زیادہ کرونا پازیٹیو نکلے. اس کے بعد یہ ایک تسلسل سے بیک ریورس ٹریسنگ کرتے گئے اور اب جب پورے شہر میں انہوں نے رینڈم ٹیسٹنگ کی تو یہ اتنا بڑھ چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کورونا کی لوکل ٹرانسمیشن تیزی سے بڑھ رہی ہے, اور یہاں پر جہاں ٹیسٹنگ اور ٹریسنگ ہو رہی ہے وہاں آپ دیکھیں کہ یہ بہت ایک تشویشناک حالات ہے. لیکن نفیسہ شاہ صاحب زیادہ ٹرانسمیشن یہاں پہ بہت بڑا سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ اس وقت ہوا ہے جب لاک ڈاؤن تھا. ابھی تو ہم نرمی کی بات کر رہے ہیں نا, اس وقت تو فل لاک ڈاؤن انفورس تھا. کراچی پہ بڑے شہروں پہ نظر تھی, تو یہ جو بیک یارڈز ہیں, بیک واٹرز ہیں, یہاں پہ کیوں نہیں توجہ دی گئی؟ تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی کوتاہی تو ہے. دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ میں بتاؤں کہ میں نے آپ کو یہی بتایا کہ وہاں ایک دیکھیں ہر انڈیویجول رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے. جو فیملی جس میں یہ ڈیٹیکٹ ہوا ان کو یہ انکوائری ہونی چاہیے کہ کیا ان کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا. اگر پتا ہوتے انہوں نے ایک میس فیونرل کرایا ہے جس میں لوگ آئے ہیں, اور اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے, لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں ہوا ہے. ایک انڈیویجول فیملی کی ڈیسیشن ایسی تھی جس سے بہت بڑا سوال اٹھتا ہے, اور یہ whether they did an ethical thing or not یہ بھی بڑا سوال اٹھتا ہے. یہ ایک رسپانسبلٹی, کیا انہوں نے رسپانسبلٹی کا کردار ادا کیا یا نہیں, یہ بہت بڑا سوال اٹھتا ہے. اور پھر جو لوگ انفیکٹ ہوئے ہیں یہ اسی فیونرل کے ارد گرد ہوئے جن نے ان کو غسل کیا ہے وہ پازیٹیو آئے ہیں. اور انڈیویجول فیملی, آپ کو پتا ہے کہ یہاں سندھ میں جو رہن سہن کا طریقہ کار ہے وہ پورے محلے ہیں, اور گھروں میں صحن میں یہ کلیکٹیو فیملی سسٹم ہے. تو اگر ایک انفیکٹ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ پوری فیملی انفیکٹ زیادہ لائکلیہڈ ہے. یہاں ڈیفینس اور سسٹم کی طرح نہیں, لیکن یہ جو پورا ایک کلیکٹیو فیملی نیبرہڈ سسٹم ہے, اس کی وجہ سے ایک اگر آپ کا انفیکٹ ہو گیا تو پھر پورا خاندان انفیکٹ ہوگا, اور یہی جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں. یہی ورسٹ فیئر سے نفیسہ شاہ صاحب یہاں پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا نا, میں اس کے بھی ذکر ان کو بھی چاہیے نا انفورس کریں, کیونکہ پورے صوبے میں لاک ڈاؤن تھا, اس میں فیونرل کیسے ہو گیا؟ اس کی تو اجازت ہونی نہیں چاہیے تھی, لوگوں کو اجتماع پہ پابندی ہونی چاہیے تھی. دیکھیں لوگ تو نہیں کرتے, تو یہ اسٹیٹ کا کام ہے نا, ریاست کا کام ہے کہ وہ اس کو انشور کرے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک پولیٹیکل بھی ایک چیز آ رہی ہے کہ جو یہ پیر جو گوٹ ہے, کنگری تعلقہ ہے, باقی جگہوں پہ تو ٹھیک ہے, یہ آپ کے اوپوننٹس کا ہے, پی ایم ایل فنکشن کا اسٹرانگ ہولڈ ہے, تو وہاں پہ اس طرح سے توجہ نہیں دی گئی. ان تمام چیزوں کے جوابات نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو ایم پی ہے وہ خود امپاورڈ ہے. میں اپنے حلقے میں بیٹھی رہی ہوں, لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں اویئرنیس ریزنگ ہو, لوگوں کو احتیاطی تدابیر ہو, بحیثیت ایم پی اے وہ آپ ان سوال کریں, کوئی ایسا فرق نہیں ہے. میں خود رابطے میں ہوں, حالانکہ وہ اپوزیشن کے ہیں چیئرمین, لیکن میں ان سے 3 دن سے رابطے میں ہوں جب سے یہ ایشو آ رہا ہے. میں خود سفارشات میں نے کیے ہیں, میں نے لاک ڈاؤن کی سفارش نہیں کی, میں نے کہا ہے کہ آپ کرفیو امپوز کریں وہاں پر, اور جہاں موومنٹ ہوتی ہے تو ہم فوراً ایڈمنسٹریشن کو اطلاع کرتے ہیں. میں تو ایکچولی ایڈمنسٹریشن کو سراہوں گی, بالخصوص جو ڈی ایچ او ہے, ڈی سی صاحب ہیں, انہوں نے یہ ساری جو ٹریکنگ اور ٹریسنگ کی ہے گزشتہ 3 دن میں, یہ ان کی انتھک محنت ہے. وہاں اس وقت 5-6 ٹیمیں کام کر رہی ہیں
جو ٹوٹلی اس ٹیسٹنگ اور ٹریسنگ کا کام کر رہی ہیں. وہاں پہلے یہ نہیں تھا کیونکہ چھوٹا ٹاؤن ہے کہ وہاں سیپریٹ کوارنٹین ہو. اب سیپریٹ کوارنٹین وہاں جا رہا ہے, کئی اور ہیلتھ ٹیمیں وہاں تشکیل دی جا رہی ہیں, اور لوکل جو ہیلتھ کا ہاسپٹل ہے اس کو بھی امپاور کیا جا رہا ہے, کیونکہ یہ بالکل یہ ایک کیس اس لیے ہوا ہے. اور آپ اس کو اویئرنیس کریں کہ ایک ایسی فیملی جو پڑھی لکھی فیملی ہے, جس میں ڈاکٹرز ہیں, جس میں انجینئرز ہیں, جس میں ٹیچرز ہیں, وہاں ایک کیس ہوتا ہے. اب یہ تحقیق کرنی ہے کہ ان کو اس کیس کا پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا. اگر اس کو ان کیس کا پتہ تھا, وہاں اموات ہوتی ہے, تو انہوں نے پبلک فیونرل کیوں کرایا؟ یہ وہاں کے لوگ بھی یہی سوال پوچھ رہے ہیں جو مجھے اطلاع ملی ہے. میں بھی اسی لیے آپ کو یہ کہ ہم یہ اویئرنیس کریں کہ ہمیں خود بھی بحیثیت فیملیز, بحیثیت انڈیویجولز ہمیں محتاط رہنا ہے, اور ویسے ہی پبلک فیونرلز نہیں کرانے چاہیے. اگر اس حالات میں کوئی اموات ہوتی ہے تو فیونرلز نہیں کرانے چاہیے. اور اس فیملی میں جس میں سب علامات تھے اس مرحومہ میں, اور میں بہت افسوس بھی کروں گی اس خاندان سے, لیکن کیا یہ انہوں نے رسپانسبلٹی کا, یہ تو پرانی بات ہو گئی نا, اب ڈیمیج ہو گئی, اب ہمارے پاس جی اب یہ آن ہینڈ بہت بڑا چیلنج آ گیا نا نفیسہ صاحبہ کی بات کر رہے ہیں. وہ تو جو ہونا تھا ہو چکا نا نقصان اس کا, فگر از گوئنگ اپ اینڈ اپ. 250 ابھی ہو گئے ہیں, اور آپ کو پتا ہے, آپ خود اس علاقے کی ہیں کہ پیر جو گوٹ ہے, ساتھ ہی آپ کا خیر پور ہے, پھر سکھر بھی کچھ زیادہ دور نہیں ہے, آس پاس جو لوکیلٹیز ہے لوگوں کا آنا جانا ہے, کیونکہ اکنامک انڈیپینڈنس بھی ہے, انٹر ڈیپینڈنس ہے, یہاں پہ جاتے ہیں لوگ, کرتے ہیں. اب اس کے لیے کیا, پیر جو گوٹ کو تو آپ نے کر دیا, اب خیر پور کی ٹیسٹنگ ہوگی, آس پاس کے دیہات ہیں, گاؤں ہیں, وہاں پہ جو گوٹ ہیں وہاں پہ ہوگی, تو کیا کریں گے, کیا اس کی اسٹریٹجی کیا بن رہی ہے, رسپانس ہمارا کیا ہوگا؟ یہی ہے کہ ریورس ٹریسنگ ہوگی. اب ان میں سے جتنے بھی نکلے ہیں لوگ کیسز, ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کس کس سے ملے ہیں, پھر ان کی ٹیسٹنگ ہوگی. پھر ان کو دیکھنا ہوگا ان میں سے جو پازیٹیو نکلے ہیں تو ان میں وہ کن سے ملے ہیں, پھر ان کی ٹیسٹنگ ہوگی. یہ ایک حکمت عملی ہے جو انٹرنیشنل اپرووڈ پروسیس ہے کہ آپ ٹیسٹنگ اور ٹریسنگ کرائیں. وہ جاری رہے گا جب تک آخری کیس جو ہے وہ ٹریک ڈاؤن نہیں ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ پیر بورڈ کو ٹوٹلی سیل کر دیا گیا ہے, اس کے ایگزٹس اور انٹرنسز وہ سیل کر دیے گئے ہیں, اور وہاں تیاری ہو رہی ہے کہ الگ ایک کوارنٹینہ بنائے جہاں پر یہ جو غریب غربا کی فیملیز ہیں ان کو وہاں ہم سہارا اور سپورٹ دے سکیں. جی ایک بہت بڑا چیلنج, کیونکہ پورے اگر علاقے کو سیل کر دیا تو ان کو خوراک اور ان کو چیزیں پہنچانا یہ بھی اب گورنمنٹ کی ذمہ داری بن جائے گی. اب اس میں ایک فائنل آپ سے سوال ہے کہ یہ جو اویئرنیس ہے کہیں نہ کہیں اس کی کمی رہ گئی ہے, جو اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں لوگوں میں, جس طرح آپ نے کہا پڑھی لکھی فیملی میں ہو گیا, اب لوگ اس کو کیا سیریس نہیں لے رہے, صحیح طرح اویئرنیس نہیں گئی, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو لوپ ہول ہے جس کو ہمیں اوور کم کرنا ہوگا تاکہ مستقبل میں اس طرح کی چیز نہ آئے. دیکھیے وہ ہونا دوسری بات ہے, ہو سکتا ہے کہ وہاں obviously ایکسپوز لوگ ہو, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی ٹیچر ہے, تو ایکسپوز لوگ ہو, ہونا ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ کیا ان کو فیونرل کرانا چاہیے تھا اس طریقے سے یا نہیں, دیٹ از دا کوشچن, اور جس کی تحقیق ہونی چاہیے. اب جب بہت سارے لوگ وہاں انفیکٹ ہو چکے ہیں, اب ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے, یقیناً ایڈمنسٹریشن بھی ہے, لیکن مقامی جو وہاں کے لیڈرز ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ بھی اس پہ لوکل کمیونٹیز کو اویئرنیس ان کو دے کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلیں. اس وقت وہ علاقہ ٹوٹلی سیلڈ ہے, اور جو ہیلتھ کا عملہ ہے, انتظامیہ ہے, وہ رابطے میں ہے لوگوں سے, اور اس وقت ہم یہی یہاں آپ کی توسط سے میں لوگوں سے کہوں گی کہ وہ تعاون کریں انتظامیہ کا, وہ پینک نہ کریں, وہ گھر میں بیٹھے اور سمپٹمز اپنے آپ کو مانیٹر کریں. جیسے ہی کچھ سمپٹمز آئیں تو پھر وہ ہسپتال جو ہے وہ وہاں سے منتقل ہے. ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جتنا ہو سکے یہاں ٹیسٹنگ ہو, اور پھر یہاں لوگوں کو کوارنٹین کیا جائے. جہاں اگر پورے ٹاؤن کو کوارنٹین کرنا ہے تو پورے ٹاؤن کو کوارنٹین کیا جائے, اور پھر 10-15 دن کے بعد پھر سے ٹیسٹنگ کر کے دیکھیں گے کہ اس کی کیا رزلٹ. جی بالکل, بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں سکھر میں جس طرح اویس قادر شاہ وزیر ٹرانسپورٹ تھے, وہ کوارنٹین میں موجود تھے, آپ خود خیر پور کی ہیں. اس طرح جو وزیر صحت ہیں عذرا پیچی ہو, نواب شاہ سے ان کا تعلق ہے, وزیر اعلیٰ دادو سے ہیں, لیکن یہ ہمیں انٹیریئر میں اس طرح متحرک نظر نہیں آئے. سارے کراچی میں ہی بیس تھے اور سارا وہی کر رہے تھے. تو اب یہ پیغام بھی آپ لوگ کو چاہیے کہ کریں, اور پورا کلیکٹیو رسپانس, کیونکہ انٹیریئر کے حالات اور ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے, شہروں سے بہت ڈفرینٹ ہیں, تو اس کے لیے رسپانس بھی آپ کو ڈفرینٹ ہی کرنا پڑے گا. تو وی وش یو آل دا بیسٹ. اور اس کے لیے کوئی اسپیشل چیز جو آپ لوگ کرنا چاہیں؟ جی یہ بالکل, یہ آپ کی بات حقیقت
صرف اس حد تک ہے کہ وہاں جو کلیکٹیولی لوگ ایک رہ رہے ہیں، ایک ولیج میں انٹریکشن ان کا بہت ہے، یا سٹیز میں چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، 14 لوگ، 15 لوگ ایک گھر میں، ایک کمرے میں ہیں، تو اس حوالے سے تھریٹ اگر آپ کوارنٹین بھی کریں تو فیملی پوری انفیکٹ ہو جائے گی، وہ ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے. لیکن جہاں تک ٹیسٹنگ یا حکمت عملی کا ہے وہ پورے سندھ میں یونیفارم ہے، اور اگر لوکل ٹرانسمیشن بہت تشویشناک ہے لیکن انشاءاللہ ہم مل جل کر اس کو ضرور ڈیفیٹ کریں گے. اور میں بالکل پر امید ہوں لوگ اگر انشاءاللہ ہم تعاون کریں گے. ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ الرٹ ہے اور اس کو لیکن اس کی لیسن یہ ہے جو ہم یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس وقت، اور ایٹ دا سیم ٹائم اویئرنیس بھی ضروری ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم پبلک گیدرنگس، یہ جو ہم کہہ رہے تھے نا کہ یہ مساجد کے حوالے سے کہ جی ایس او پیز ہو، یہ ہو وہ ہو، جہاں بھی گیدرنگ ہو، وہ فیونرلز ہو، وہ شادیاں ہو، وہ مساجد ہو، گیدرنگ نہیں ہونی چاہیے. سب سے زیادہ خطرہ جو ہے پھیلاؤ کا وہ گیدرنگز میں ہے. جی بہت اس شکریہ. لیے آپ کے توسط سے یہ میں کہوں گی کہ گیدرنگز کو اوائڈ کریں. بہت شکریہ. نفیسہ شاہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما، ممبر آف نیشنل اسمبلی بھی ہیں، خیرپور سے تعلق ہے. ہمیں پوری صورتحال سے انہوں نے آگاہ کیا. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم.